السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس کیو لائیو۔ ناظرین، آزاد کشمیر کے اندر جو اس وقت صورت حال ہے، آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز وفاقی حکومت، آزاد کشمیر حکومت اور تاجر ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات ہوئے، لیکن وہ مذاکرات ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد آزاد کشمیر کی حکومت اور جو مذاکراتی کمیٹی تھی، انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کی اور جو ان کے درمیان بات چیت ہوئی، اس حوالے سے انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کے سامنے سارے ان کے مطالبات جو بھی ایکشن کمیٹی کے تھے ان کے سامنے رکھے۔ وزیر اعظم نے اس پر اے پی سی بلانے کا، آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا کہا، اور کل آزاد کشمیر کے اندر آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی ہے، جو یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں ان کا فیصلہ، اور اس کے علاوہ جو دیگر تاجر ایکشن کمیٹی کے جو مسائل ہیں، جو انہوں نے مطالبات ہیں ساری، ان پر بات ہوگی۔ تو کیا اس جو موجودہ سینیریو کو اگر دیکھا جائے، کیونکہ 9 جون کو آزاد کشمیر کے اندر تاجر ایکشن کمیٹی کی ہڑتال بھی ہے، تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا آزاد کشمیر کے اندر الیکشن ہو پائیں گے یا نہیں، اس حوالے سے میرے ساتھ آج بڑی سیاسی شخصیت موجود ہیں جو آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے مرکزی ترجمان ہیں، جناب امجد عباسی صاحب، میر سلو بھی ہیں میرے ساتھ موجود ہیں۔ عباسی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم دیا۔ آزاد کشمیر کی صورتحال پر اگر تھوڑی سی آج گفتگو کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح جو تاجر ایکشن کمیٹی اور وفاقی حکومت کے نمائندگان آزاد کشمیر حکومت کے درمیان مذاکرات ہوئے، اور وہ مذاکرات 12 گھنٹے سے زائد جاری رہے، لیکن وہ بغیر کسی نتیجہ کے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو ایکشن کمیٹی ساری جو آزاد کشمیر حکومت اور جو مذاکراتی کمیٹی تھی، انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کی، اور اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے اور وہ فیصلہ کرے۔ اور ابھی یہ ساری باتیں چل رہی ہیں، اور مذاکراتی ٹیم کے ایک اہم رکن جو ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو قمر زمان قاہرہ، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے واقعی سیٹیں ختم ہونی چاہیے، یہ ایک بوجھ ہیں۔ ایک تو یہ بات ہوگی، اس کے پہلے ہم بات کریں گے جو اس وقت کی صورتحال ہے کہ یہ آل پارٹیز کانفرنس کیا فیصلہ کرے گی، کیا مہاجرین کی نشستیں برقرار رہیں گی یا ان کو ختم کر دیا جائے گا؟ بہت شکریہ قریشی صاحب، بڑا امپورٹنٹ آج موقع ہے، آپ نے بڑی بہتر بات فرمائی ہے، اور یقیناً ناظرین بھی یہ بات سننا چاہتے ہیں۔ اور جو کل وہاں پر آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے، فی الحال میں اس کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور بہت اچھی بات ہے کہ یہاں پر تمام پارٹیوں کا، آزاد کشمیر، ریاست جموں کشمیر کی جملہ پارٹیوں کو مدعو کیا گیا ہے۔ وہاں یقیناً 30 سے زیادہ، میرے جو اطلاعات کے مطابق زیادہ لوگ پارٹیز کو وہاں انوائٹ کیا گیا ہے، اور ان لوگوں کی بات بھی سنی جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایکشن کمیٹی کا جو مطالبات رہے ہیں پچھلے ایک عرصے میں، اور مسلم کانفرنس کا بڑا بطور خاص کلیئر سٹانس رہا ہے کہ ایکشن کمیٹی جو ہے اس کے مطالبات جائز ہیں، اس کے مطالبات پر عمل ہونا چاہیے، اور لیکن مسلم کانفرنس ان کے طریقہ کار سے شدید اختلاف کرتی رہی ہے اور آج بھی کر رہی ہے۔ وہی بات جو آپ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جو 12 نشستیں ہیں، اس حوالے سے جو کانفرنس ہو رہی ہے مظفر آباد میں، کل کیپٹل میں تمام سیاسی جماعتوں کو جو دعوت دی گئی ہے، میرا نہیں خیال کہ وہاں پر کوئی ایسا فیصلہ ممکن ہے، کیونکہ جب اتنے بڑے فورم پر گفتگو ہوتی ہے تو یہ صرف مشاورت کے لیے بات کی جاتی ہے، لوگوں کے ویوز لیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے قریش صاحب، جو میرے ناظرین کو بھی سمجھنی چاہیے، ہمیں بھی سمجھنی چاہیے کہ مہاجرین کی جو نشستیں ہیں، مہاجرین کے جو ووٹ ہیں یا مہاجرین کے جو حقوق ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ آزاد کشمیر کی بنیادی ڈھانچے سے، ریاست جموں کشمیر کے بنیادی ڈھانچے سے، جو جس کو کوئی آئین آزاد کشمیر کا یا کوئی حکومت یا کوئی ادارہ ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ آزاد کشمیر کی جو ریاست جموں کشمیر کی جو حکومت ہے وہ ایک عبوری حکومت ہے، پوری دنیا نے اس کو ریکگنائز کیا ہے ایک عبوری حکومت کے طور پر، اور کشمیریوں کے حق ارادیت کو لوگوں نے تسلیم کیا ہے۔ میں یہاں بات آپ کو بتاؤں قریش صاحب کہ ناظرین کے لیے بھی اور تمام سننے والے سیاسی لیڈران کے لیے، سیاسی کارکنان کے لیے بھی، کہ جب آپ وڈرا کریں گے اپنے بنیادی سٹانس سے، جو عبوری حکومت ہے، جو اس کا سٹانس ہے تمام ریاست جموں کشمیر کے تمام اکائیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے،
اس سے جب آپ انحراف کریں گے تو آپ حق راجد کے بنیادی نقطے سے انحراف کر جاتے ہیں، اور جب خود سے انحراف کریں گے تو آپ کا جو مسئلہ ہے کشمیر، جو حق راجد کا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ آپ کا آزادی کا ایک ملک سے ایک ملک سے جو ہے وہ آزادی لینے کا ایک پارٹ الگ کرنے کا جو ہے وہ آپ کا مسئلہ بچ جائے گا۔ تو کسی صورت بھی کسی ملک میں کسی ملک سے کوئی لوگ الگ ہونا چاہے تو اس کے لیے کتنی مشکلات ہوتی ہیں۔ کشمیریوں کا ایک تسلیم شدہ مسئلہ ہے حق راجد، اور یہ پوری طرح ہمارا جو آزاد کشمیر کا ریاست جموں کشمیر کا بنیادی ڈھانچہ ہے وہ بیسکلی ان مہاجرین کی اور آزاد کشمیر کی اور سارے لوگوں پر کھڑا ہے۔ تو مسلم کانفرنس بڑی کلیئرلی اسٹانس ہے ہمارا اس معاملے میں کہ مہاجرین کے ووٹرز کے ساتھ، مہاجرین کی سیٹوں کے ساتھ نہ چھیڑ چھاڑ کی جائے۔ ہاں البتہ جو الیکشن کے معاملات ہیں، جو وہاں دھاندلی کا طریقہ کار ہے، جو یہی اصل مسئلہ بھی یہی ہے کہ جس پر اس طریقہ کار پہ قریشی صاحب بات کی جا سکتی ہے، اس طریقہ کار کو، اس میکینزم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں مہاجرین کو ان کی نمائندگی میرے خیال میں ہونی چاہیے، لیکن جو ان کا طریقہ کار ہے، جو فنڈز دیے جا رہے ہیں، اگر وفاق دیکھیں پنجاب کے اندر اگر آزاد کشمیر کا فنڈ جاتا ہے تو وہاں پر تو آلریڈی پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ پہلے ہی وہاں پر ڈیولپمنٹ کر رہی ہے، وہاں پر خرچ کر رہی ہے، تو بے شمار چیزوں پر اختلافات ہے جو تاجر ایکشن کمیٹی کا جائز بھی ہے۔ جہاں تک فنڈز کا مسئلہ ہے، یہ بڑا اور طرح کا مسئلہ ہے، اس میں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کتنا فنڈ ان کو ملتا ہے۔ آزاد کشمیر کے اگر ایم ایل اے کو پھر اس کے علاوہ عباس صاحب آپ نے دیکھا کہ کئی دفعہ پچھلی اسمبلی میں بھی ایسے ہوا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ممبر بنے ہیں جن کا مقبوضہ کشمیر سے تعلق ہی نہیں رہا، کیونکہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ جی ان کے اسٹیٹ سبجیکٹ جعلی نکلے ہیں۔ تو اس طرح کا کوئی میکینزم ہونا چاہیے جس سے کم از کم جو ریاستی لوگ ہیں جن کا ریاست جموں کشمیر سے تعلق ہے وہ لوگ الیکشن لڑیں اور وہ آگے آئیں۔ صاحب دیکھیں، میں ایک دو باتیں یہاں پر ناظرین کے لیے بھی اور سیاسی کارکنوں کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک تو فنڈز کے حوالے سے ہمیں اسکروٹنی کرنی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے باقاعدہ طور پر کہ فنڈز کتنے ہیں۔ جو میری نالج ہے بطور سیاسی کارکن بھی، اتنا کوئی زیادہ فنڈز نہیں ہے، لیکن اس میں کمی کی جا سکتی ہے، کیونکہ جو ممبر اسمبلی کا فنڈز ہے وہ تو ملتا ہوگا نا ان کو، کوئٹہ میں، کراچی میں، راولپنڈی میں، جیلم میں اور اٹک میں اور دوسرے پشاور میں، دوسری جو ہمارا ادارہ ہے، یہاں ہماری ویلیو کی ویلیاں ہیں، محلوں کے محلے آباد ہیں ہمارے مہاجرین کے۔ تو جس طرح جموں کے مہاجرین ہیں قریش صاحب، ان کی ووٹر جو ہیں وہ 4 لاکھ سے اوپر ہے، تقریباً 4.5 لاکھ ہے۔ بنیادی جو فنگر اٹھتی ہے وہ وادی کی ہماری سیٹوں پر، لیکن عباس صاحب جو ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو کوٹا سسٹم ہے، یہ جو کوٹا جو مہاجرین کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے اگر کسی کا بچہ کوئی لائق ہے تو وہ امتحان میں آئے بیٹھے، اگر وہ پاس ہوتا ہے تو یہ تو ایک علیحدہ بات ہوئی۔ اگر میڈیکل میں بھی کوٹا ہے تو کوٹے میں مہاجرین کا جو ہے وہ رائٹ ہے، اس پر بھی لوگ ڈاکہ مارتے ہیں، اور یہ کافی اختلافات ہیں ان چیزوں پر جو ہے نا۔ صاحب دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی بہت ساری چیزیں ہیں، میکینزم ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، جہاں کوئی کمی پیشی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت بڑا لمبا چوڑا مسئلہ ہے کہ وہاں پر بہت سارے لوگوں کو ان کی کوئی بہت بڑی جو ہے تعداد ہے مہاجرین کی جن کو کوٹا سسٹم، میرا نہیں خیال یہ بہت مختصر سی تعداد ہوگی یا پرسنٹیج ہوگی، لیکن اس کے باوجود ان باتوں پر بات کی جا سکتی ہے، ان باتوں پر گفتگو کی جا سکتی ہے، ان باتوں کو سامنے رکھ کے کشمیر جو بنیادی کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اقوام متحدہ نے نہیں، یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ جو مہاجرین کے جو ان کی قربانیاں ہیں ان کو تو کوئی آدمی جو ہے ان کے سب سننے کی بات یہ ہے کہ صرف جموں کے ایک رات میں تقریباً نیوز یارک، اس وقت کے نیوز یارک ٹائم نے تقریباً 4 لاکھ لوگوں کی شہادت کا ذکر کیا ہے جموں کے لوگوں نے۔ اگر 4 لاکھ لوگوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی، اپنی جانیں پیش کر دی، اور ان میں سے اگر 4 لاکھ کو یہاں پاکستان بات کر آ گئے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ان کی ووٹوں کے حوالے سے یہ ہمیں بہت غور سے بات کرنی چاہیے۔ جب ہم اس بات پر جب مہاجرین کی سیٹوں کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہمیں دیکھیں صاحب ایک بات یاد رکھیں، یہ جو مہاجرین ہیں یہ جموں کشمیر کے جو مہاجرین ہیں یہ ہماری طرح کوئی اوورسیز تارکین وطن نہیں ہے کہ وہ تارکین وطن ہیں تو وہ اب وہاں پر سیٹل ہو گئے ہیں۔ یہ مہاجرین ہیں، ان کو اقوام متحدہ کے جو UN چارٹر ہے اس نے یہ ان کو موقع فراہم کیا ہے،
اس نے یہ ان کو اہمیت دی ہے کہ وہ جو ہے وہ مہاجرین رہے, اور جب تک لیکن اب 80 سال ہو گئے ہیں مہاجر رہیں گے جی, لیکن 80 سال ہو گئے تو وہ ابھی مہاجر ہی رہیں گے جی. جب تک کشمیر کا فیصلہ نہیں ہو جاتا, ریاست جموں کشمیر کا فیصلہ نہیں ہو جاتا, جو ہم سے پرومس کیا گیا تھا, ہندوستان نے جو کشمیریوں سے پرومس کیا تھا اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے نتیجے میں کہ کشمیریوں کو ان کی مرضی کے مطابق حق خود ارادی دی جائے, جب تک حق خود ارادیت نہیں ملی, جب تک وہ ہمارا فیصلہ نہیں ہوا, اس وقت تک کشمیر کے کسی بھی اسٹیٹس کو چینج کرنے کا مقصد یہ ہے مسئلہ کشمیر سے انحراف کرنا. آپ نے قمر زمان قائرہ صاحب کی بات کی, پیپلز پارٹی کی بات کی. پیپلز پارٹی کا بیسیکلی ماضی ہی کشمیر پر بڑا خطرناک رہا ہے. کشمیر پر پیپلز پارٹی نے جب آپ دیکھیں شملہ معاہدہ کیا تو اب جو سیز فائر لائن تھی وہ کنٹرول لائن بن گئی, اور جو پوری دنیا کا مسئلہ تھا وہ دو طرفہ مسئلہ بن گیا. لیکن جب مذاکراتی ٹیم کے لوگ ایسی بات کریں گے تو پھر اس کی جو معنی رکھتی ہے, ایک عام آدمی بات کرے یا اگر کوئی پیپلز پارٹی کا باہر سے کوئی آدمی بات کرتا تو اس کی پوزیشن اور تھی, لیکن قمر زمان قائرہ چونکہ مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہے, ان کی بات جو ہے وہ ایک بات دو سمجھنے کی ضرورت ہے. سارے کنٹیسٹ میں یہ بات لمبی ہوگی, لیکن ایک کا کنٹیسٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایکشن کمیٹی میں چند سال پہلے نون لیگ کی جو ہماری سیکنڈ لائن کی تمام قیادت تھی آزاد کشمیر میں, وہ ساری ایکشن کمیٹی میں تھی. ایکشن کمیٹی کو لوگوں کو سپورٹ کر رہی تھی, اور آج الیکشن کے دوران نون لیگ جو ہے وہ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے سامنے آ گئے ہیں سیٹیں لینے کے لیے. اسی طرح جب کل پیپلز پارٹی تھی وہ سارے ایکشن کمیٹی کے پچھلے دنوں اگینسٹ ہوئے تھے جب ان کو حکومت ملی. اب چند ماہ گزرے نہیں ہیں تو ان کی ساری سپورٹ جو ایکشن کمیٹی کے حوالے سے آ رہی ہے. اس کے پیچھے کوئی بات نہیں ہے, یہ ایک تشریحی بات ہے کہ مسئلہ کشمیر کو نقصان پہنچانے کے لیے غیر ریاستی جماعتوں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, اور اس سلسلے کے نتیجے میں ایک ساتھ ایک پارٹی جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے, دوسرے ساتھ دوسری پارٹی کرتی ہے, اور یہ دونوں مل کے یہ دونوں سیاسی جماعتیں. لیکن یہ دونوں جو ہے وہ وفاق کی جماعتیں, تو اس پر ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے چونکہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی بھی وفاق کی جماعت ہے, مسلم لیگ نون بھی وفاق کی جماعت ہے. تو یہی جو تاجر ایکشن کمیٹی یہی کہہ رہی ہے کہ جو ریاستی لوگ ہیں ریاست کو حق دیا جائے کہ وہ خود اپنے فیصلے کرے. نہیں دیکھیں, ریاست کے لوگوں کو حق ملنا چاہیے, حق ملنے کا ایک طریقہ کار ہے. آج ہے ہماری جو ایکشن کمیٹی ہے اس کو چاہیے الیکشن میں حصہ لیں. آئندہ یہ الیکشن 2 مہینے بعد 1.5 مہینے بعد الیکشن ہونے والے ہیں, اس میں ان لوگوں کو حصہ لینا چاہیے. دیکھا بھائی صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو اشرافیہ ہے, یہ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے جو پروٹوکول ان کا دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ ہے. ایک وہ مطلب جو ان کی باتیں ہیں جو تاجر ایکشن کمیٹی کہہ رہی ہے وہ اصل میں ہے تو صحیح, وہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت بے دردی سے لوٹا تو جا رہا ہے آزاد کشمیر کے وسائل کو. معذرت کے ساتھ پچھلے 3-4-5 مہینے سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور لگاتار مشیر بندی کیے جا رہے ہیں. آج کی بات بتاؤں, آج بھی ایک مشیر بنایا انہوں نے, مشیر بنا جا رہے ہیں, اور ہمارے برطانیہ سے 50-100-200 مشیر بن چکا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ وہ اس گدونے کھیل میں ایکشن کمیٹی کہاں کھڑی ہے. انہوں نے کوئی احتجاجی مظاہرہ کیا, کوئی ایک پریس کانفرنس کی, کوئی ایک اخباری بیان دیا؟ بالکل نہیں. اس سب باتوں کے پیچھے جب یہ بات سامنے آتی ہے تو لوگوں کو غور کرنا چاہیے. ان کے نمائندے یہاں برطانیہ میں کئی لوگ ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں ان کے حق میں, اور پھر گالیاں دیتے ہیں قیادت کو اور منتخب نمائندوں کو, غیر منتخب لوگوں کو. ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اگر آپ کی قیادت جو وہاں پر موجود ہے, جو آپ کے حکمرانی کی بات کرتی ہے, جو کشمیریوں کے حقوق کی بات کرتی ہے, اس نے پچھلے 4-5 مہینے سے اپنے منہ پہ تالا کیوں لگایا ہوا ہے؟ کیوں یہ سیاسی روزہ رکھا ہوا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ بات نہیں کر پائی؟ آج پیپلز پارٹی ان کے حق میں کیوں بات کر رہی ہے؟ یہ صاحب یہ سیاسی کارکنوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, ناظرین کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم ایکشن کمیٹی کی کسی جائز مطالبے کی بغاوت نہیں ہے, لیکن ایکشن کمیٹی کے کسی غیر ناجائز مطالبے کی حمایت کرنا ہمارے دست میں نہیں ہے. یہ گناہ ہم نہیں کر سکتے. نہیں, ناجائز تو ہم نہیں کہتے کہ کوئی مانے, لیکن کہتے ہیں اور اس کے گناہ میں ہم شریک نہیں ہو سکتے. پاکستان کے خلاف گالیاں ہم نہیں دے سکتے. نہیں, یہ تو گالی تو ویسے ہی نہیں دینی چاہیے, لیکن جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں, جس طرح دیکھیں انہوں نے بجلی
کی بات کی کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے ان کو جو رائلٹی ہے وہ ملنی چاہیے، جس طرح انہوں نے آٹے کی سبسڈی کی بات کی، جس طرح، لیکن وہ ساری جو باتیں کر رہے ہیں، جو یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ جو ہمارے ممبران اسمبلی ہیں جو ان کو کام کرنے چاہیے تھے انہوں نے نہیں کیے، تو آج لوگ سڑکوں پر آئے ہیں نا۔ کرائے صاحب، ایک تو آپ کی بات کو میں پارشلی آپ کی اس بات کو میں مانتا ہوں کہ ہماری سیاسی قیادت نے وہاں سپیس مہیا کیا، سیاسی قیادت نے سپیس مہیا کیا، اور سپیس اس وقت مہیا ہوا جب مسلم کاپس کو ختم کیا گیا، توڑا گیا، اور توڑنے کے بعد یہ غیر ریاستی جماعتیں آزاد کشمیر میں آئی، نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، اور انہوں نے تمام مسلم کاپس کے لوگوں کو کاٹ پیٹ کے یہ لے گئے، اور پھر ایک نامعروف لوگوں کو پرائم منسٹر آزاد کشمیر میں بنایا گیا۔ ظاہر ہے جب ریاست کے فیصلے گڑی خدا بخش میں ہوں گے، جب ریاست کے فیصلے جو ہے وہ رائے ونڈ میں ہوں گے، جب ریاست کے فیصلے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو بنی گالا میں ہوں گے، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ آزاد کشمیر کے مسائل کی انہیں کیا خبر ہے کہ آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ بات ہے، جب سے آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت کو کھڈے لگا کر غیر معروف لوگوں کو آزاد کشمیر میں بٹایا گیا ہے، اس وقت سے آزاد کشمیر میں خلا پیدا ہو گیا ہے سیاسی طور پر، اور آج جو ہم بھگت رہے ہیں یہ سارا اسی کا کیا دیا ہے۔ دیکھیں، میں آپ نے سبسڈی کی بات کی، تو سبسڈی سب سے پہلے مسلم کافر سے شروع کی، مجاہد احمد سردار عبدالقیوم خان صاحب نے، سردار سکندر صاحب نے، سردار عتیق صاحب نے، یہ سبسڈیز ملتی رہی، ٹارگٹ سبسڈیز دیتے تھے، اور ٹارگٹ سبسڈیز پوری دنیا میں کی ہوتی ہے۔ یہ پہلی دفعہ غیر معیاری طریقے سے اور جو سبسڈی دی گئی ہے، اور جس کے نتیجے میں امیر اور غریب جو ہے اس کا فرق مٹا دیا گیا ہے، اور آزاد کشمیر میں ایک بڑی تعداد لوگ جو ہے، مظلوم لوگ جو ہے، ان تک وہ جو سبسڈی کے فوائد ہیں وہ پہنچ نہیں پا رہے۔ ایکشن کمیٹی اس پر آواز نہیں بلند کر رہی، اور ایکشن کمیٹی جو ہے ٹارگٹ سبسڈی کی بات نہیں کرتی، وہ امیروں اور غریبوں کو برابر سمجھتی ہے اس معاملے میں، سبسڈی کے معاملے میں۔ عباس صاحب جو ہمارے نمائندے ہیں جن کو عوام نے منتخب کر کے بھیجا، کام تو ان کا بنتا ہے کہ وہ بات کریں۔ نہیں، ایک بات یہ یاد رکھے نا، یہ کام ان کا بنتا ہے، ان کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے، لیکن کمزور حکومتوں کا کام یہ نہیں ہوتا کہ کسی جتھے کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس کی ہر بات مانی جائے۔ دیکھیں، ان کے جو مطالبات ہیں، میں 100% سمجھتا ہوں کہ ان کے ایسے زیادہ تر مطالبات ایسے ہیں جن پر عمل کرنا چاہیے۔ آزاد کشمیر کی ضرورت ہے، سیاسی قیادت کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے، لیکن ان کا طریقہ کار سے شدید اختلاف ہے۔ نہیں، بالکل صحیح بات ہے، طریقہ کار ظاہر عزیز وہ ایک جماعت تو ہے نہیں ہے نا، کیونکہ وہ مختلف لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، ان کو تو ظاہر ہے ان میں بھی کافی جو ہے خامیاں ہیں۔ دیکھیں، گزشتہ مظاہرے کے دوران بھی قیمتی جانوں کا نقصان ہوا، اس کی وجہ یہ ابھی جو ہے اب 9 مئی کو اگر کل فرض کریں کہ جو آل پارٹیز کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، تو 9 مئی کو دوبارہ جو ہے 9 جون کو آزاد کشمیر کے اندر دوبارہ جو ہے وہ ہڑتال ہوگی۔ تو ایک بار پھر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آزاد کشمیر کے اندر جس طرح پہلے قیمتی جانیں ضائع ہوئی، اگر خدا نخواستہ معاملات حل نہ ہوئے، تو پھر آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے جب کوئی اس طرح کا ہنگامہ تو ہو سکتا ہے، تو اس کی ذمہ دار کون ہوگا؟ جن کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، جو پولیس والے دنیا سے گئے، یا سول لوگ جو فوت ہوئے، اب ظاہر ہے جو یتیم ہوتا ہے یا جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اس بات کا غم ہے، باقی لوگوں کو تو 2 دن ہوگا، 1 دن ہوگا، اس کے بعد تو ختم ہو جاتی ہے بات۔ وہ جو ان کے بچے ہیں، وہ تو ان کی جو بیوائیں ہیں، وہ تو ساری زندگی جو ہے وہ اس غم کو نہیں بلا سکیں گی۔ سب آپ کی بات جو ہے 2 جون کو یا 1 کروڑ روپیہ ان کو معاوضہ دینے سے ان کے جو بچے ہیں، جو والدین، وہ واپس آ جائیں گے ان کے بچے۔ صاحب، بات یہ ہے کہ 2 جون کو جو مظاہرہ جو اعلان کیا گیا ہے، وہ بیسکلی اس کے مین مقاصد جو ہے وہ 12 سیٹوں کے حوالے سے ہے، جو انتہائی غیر سنجیدہ مطالبہ ہے۔ آزاد کشمیر کا کوئی ایسا شخص، میں نے جیسے پہلے ذکر کیا، میں تو بھائی صاحب کہتا ہوں کہ اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، خدا رہا، چاہے حکومت ہے یا جو بھی وفاق کے نمائندے ہیں، اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ صاحب دیکھیں خیال رکھیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلم کانفرنس ہم ایک سیٹ پر کھڑے ہیں، ہمیں مہاجرین سے کوئی امید نہیں ہوتی کہ ہمیں وہاں سے کوئی سیٹ ملے گی، ایسا ہی ہے، یہ ہر بندے کو پتا ہے۔ ہم کیوں مہاجرین کی نشستوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اس کا ریزن نہیں ہے کہ ہمیں کوئی وہاں سے سیٹ ملے گی، اس کا ریزن یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ختم کر دیا جائے گا،
آپ کسی صورت مسئلہ کشمیر کو ختم کرنے کے گناہ میں شریک نہیں ہو سکتے. اور یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ وہ آئیں گے اور احتجاجی مظاہرہ ہوگا اور پھر کوئی جانے جا سکتی ہے، بالکل خدشہ ہے اس چیز کا، 100% خدشہ ہے. اور پھر اس کے علاوہ بھائی صاحب اگر آزاد کشمیر کے اندر ایجیٹیشن ہوتی ہے، گڑبڑ ہوتی ہے تو حالات خراب ہوں گے، تو پھر الیکشن بھی نہیں ہو پائیں گے. اگر الیکشن نہیں ہوتے تو ظاہر ہے پھر کوئی ایسا نہ ہو کہ یہ ساری جو سیٹ اپ ہے یہ بھی جاتا رہے اور نگران جو ہے وہ بٹھا دیے جائے. اور صاحب پہلی بات یہ ہے کہ جو 2 جون کا جو انہوں نے احتجاجی کال دی ہوئی ہے، وہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ غیر معیاری کال ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی اس وقت پر جب مذاکرات بھی چل رہے ہیں اور دنیا میں ہر چیز کا جو سولوشن ہے وہ مذاکرات کے ذریعے ہوتا ہے. بالکل اس کے مذاکرات بھی ہوتے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ اس کا سوائے ساری جانوں کے نقصان کا کوئی اور فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس نہیں ہے، کوئی لیڈر نہیں ہے جو ایسی ساری ہے جو لوگ مختلف جو ہے نظریات کے لوگ وہاں موجود ہیں اور ان کو سنبھال سکے. اور آنے والے وقت میں وہ خطرہ ہو سکتا ہے، آزاد کشمیر کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، آزاد کشمیر کی حکومت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، غریب اور نادار ہمارے جیسے شریف لوگوں کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. کسی کا بچہ شہید ہو گیا، کسی کی پولیس والوں. بہرحال اللہ نہ کرے کہ ایسے حالات پیدا ہوں. ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ کرے کہ جو مذاکرات ہیں وہ یا جو آل پارٹیز ہے وہ یہ مسئلے کو حل کر سکے اور یہاں تک جائیں ہی نہ. اللہ نہ کرے کہ حالات یہاں تک پہنچے اور اللہ نہ کرے کہ یہ وہ وقت آئے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کل کانفرنس ہو رہی ہے اس پر بھی کوئی پیش رفت ہو جائے. بالکل ضرور ہونی چاہیے جی. اللہ کرے اس پر سنجیدگی سے. وہاں پر بڑی اچھی شہرت کے لوگ بھی موجود ہیں وہاں، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ بھی کوئی ہنڈر نہیں یہاں اس طرح کرنی چاہیے ان کو. اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا موقع اسٹیٹ کو آیا تو یہ غیر معمولی بات ہوگی اور کشمیریوں کے لیے ایک مشکل بات ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کو نہیں آنا چاہیے. ایکشن کمیٹی کو بالخصوص اپنی اس کال پر توجہ دینی چاہیے. حکومت وقت کو بھی جو مذاکرات کر رہے ہیں مذاکرات کاروں کو کرنا چاہیے، کیونکہ 12 سیٹوں کا جو معاملہ ہے اس کو لے کر ہردردی کرنا میں سمجھتا ہوں کہ تائی غیر معیاری عمل ہے. سیاسی طور پر اس کا نقصان نہ صرف ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو ہوگا بلکہ پاکستان کو بھی ہوگا. اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پر کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، مختلف اور کچھ معاملہ ہو سکتا ہے جس کے کشمیری متعامل نہیں ہو سکتے. ایسے گناہ میں شریک ہونا بہت ہی خطرناک ہوگا. ریاست جموں کشمیر کی سیاسی قیادت کے لیے بھی امتحان ہے، اور پھر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس کا بڑا کردار ہے آزاد کشمیر میں ان کا بھی بڑا امتحان ہے. اور جو ایکشن کمیٹی ہے اس میں لوگ اگر سلجھے ہوئے ہیں، سمجھدار ہیں، ان کے لیے بھی بڑا امتحان ہے. جو لوگ سمجھدار نہیں ہیں، جنہوں نے پاکستان کو گالیاں دینی ہے، پاکستان کو برا بھلا کہنا ہے، حکومتوں کو برا بھلا کہنا ہے، عام سیاسی کارکنوں کو گالیاں دینی ہے، ان کو تو کوئی فکر نہیں ہے. لیکن اس میں جو اچھے لوگ ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بات دونوں طرف سے جو ہے وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تاجر ایکشن کمیٹی کے طرف سے بھی اور جو مذاکراتی کمیٹی ہے ان کو بھی چاہیے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ حل کیا جانا چاہیے. کہ نہ تو آزاد کشمیر کی اسمبلی جو ہے وہ مہاجرین کی جو نشستیں ہیں یا ان کا جو ووٹ کا حق ہے اس کو ختم کر سکتی ہے، اور نہ ہی پاکستان کی کوئی حکومت ختم کر سکتی ہے سوائے فیصلہ کشمیر کو رود کر. یہ حکومت آزاد کشمیر بھی اور پاکستان کی حکومت یا پاکستان کے کوئی ادارہ اگر اس کو ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف آزاد کشمیر کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو رود کر ہی وہ مہاجرین کی نشستوں کو ختم کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کی باغی حکومت کے بنیادی ڈھانچے سے ہے اور اس کو کسی طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ آئین کی کھلا ریاستی جو ہماری آبا و اجداد نے قربانیاں دی ہے اس کی خلاف ورزی ہوگی. ہاں اس کا میکینزم چینج ہو سکتا ہے، اس پر بات کی جا سکتی ہے، اس چیزوں میں پیشی جا سکتی ہے، اس کے ووٹ کے میکینزم کو کسی طریقے سے بنانا ہے، بات ہو سکتی ہے. بہت شکریہ. کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، اور اس کے بعد ہم جو ہے پھر بھائی صاحب آپ کو میں دعوت دوں گا کہ ہم جو کل کی بات چیت ہوگی اس پر بات چیت کریں. امید ہے کہ کل کوئی سلوشن اس کا نکل آئے گا اور کوئی بہتر سلوشن حل نکلے گا. ہم دعا کرتے ہیں کہ جو اس وقت کے حالات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں. بہت شکریہ بھائی صاحب، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، لائک اور شیئر کرتے رہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.